وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری آج ہوگی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس سپہر 3 بجے ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے نامزد فیصل ممتاز راٹھور نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کے پاس بلدیات و دیہی ترقی کا قلمدان تھا۔ وزیر اعظم کو بھیجے گئے استعفے میں موقف اپنایا۔ آزاد کشمیر کے مسائل کے حل کے لیے میں نے بھرپور کوشش کی۔ بطور رکن اسمبلی آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا حصہ ہوں۔ پی پی کی عدم اعتماد تحریک کو مسلم لیگ نون کی حمایت حاصل ہے۔ I, Justice Rosie Khan Badich, do solemnly swear and I will bear true faith and allegiance to Pakistan. I will bear true faith and allegiance to Pakistan. وفاقی آئینی عدالت کے مزید 2 ججز نے حلف اٹھا لیا۔ جسٹس روزی خان، جسٹس ارشد حسین شاہ سے چیف جسٹس آئینی عدالت امین الدین خان نے حلف لیا۔ وفاقی آئینی عدالت نے مقدمات کی سماعت شروع کر دی۔ عدالت کا پہلا فیصلہ، کے پی حکومت کی اپیل پر حکم امتناع جاری، فریقین کو نوٹس۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا، غریب مزدور کے پاس سیکیورٹی ڈپازٹ کے لیے اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل نے کہا، قانون یہ ہے کوئی نجی ادارہ مزدور کو کام سے نکالے گا تو واجبات ادا کرے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے نجی ادارے کی اپیل کے ساتھ سیکیورٹی ڈپازٹ کی شرط ختم کر دی۔ آئینی عدالت نے وی سی کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی تقرری کے خلاف ہائی کورٹ کا فیصلہ ختم کر دیا۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے آئینی عدالت کے لیے 3 بینچ تشکیل دیے ہیں۔ اختیارات منتقل نہیں کیے گئے تو صوبہ ناگزیر ہو جائے گا۔ جیسے آپ 18ویں ترمیم کے چیمپئن بنتے ہیں، 27ویں اور 28ویں ترمیم کے بھی بنے۔ رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس، کہا حکومت نے آئندہ ترمیم میں ایم کیو ایم کا بل لازمی شامل کریں گے۔ بل پر 6 گھنٹے بحث ہوئی۔ پیپلز پارٹی بلدیاتی بل کی حمایت پر تیار نہیں تھی۔ ہمارا صرف ایک نکاتی ایجنڈا تھا، بلدیاتی نظام کے تحفظ کی بات کی۔ معاہدہ کر کے موجودہ حکومت میں شامل ہوئے تھے۔ ایم کیو ایم چاہتی تو 27ویں ترمیم کے موقع پر مزید وزارتیں مانگ سکتی تھی۔ On the population side, high level number, which is obviously not sustainable. These two aspects reinforce each other, actually in Pakistan's case negatively, whether it's the population momentum or where we are in terms of climate change. پاکستان آئی ایم ایف پروگرام اور اسٹرکچرل ریفارمز پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کے باعث ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا 2.55% آبادی کی گروتھ خطے کے دیگر ممالک کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں تقریباً 40% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ کلائمیٹ چینج کے باعث سیلاب اور خشک سالی جیسی آفات کا سامنا ہے۔ آبادی کی گروتھ اور کلائمیٹ چینج دونوں کو کنٹرول کرنا ناگزیر ہو چکا۔ بلوچستان کے 3 اضلاع میں منشیات کاشت ہو رہی ہے۔ سب کو معلوم ہے لیکن کوئی کارروائی نہیں کرتا۔ اے این ایف کا کام کلو منشیات پکڑنا نہیں بلکہ سپلائی لائن کاٹنا ہے۔ سپریم کورٹ کا منشیات کی سپلائی نہ روکنے پر سرکاری اداروں پر برہمی کا اظہار۔ جسٹس جمال مندوخیل نے منشیات کیس کے ملزم کی درخواست ضمانت پر ریمارکس دیے۔ چھوٹی موٹی کارروائی تو شہروں میں پولیس بھی کرتی رہتی ہے، منشیات بارڈر سے 1000 کلومیٹر اندر تک کیسے آ جاتی ہے؟ 5-10 کلو کا مسئلہ نہیں لیکن ٹنوں کے حساب سے منشیات آتی ہے۔ یہ ضیاء الحق کا دیا ہوا تحفہ ہے، اس کو بھگتیں۔ ایس سی او سربراہان حکومت کا 70واں اجلاس کل ماسکو میں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ ایس سی او ممالک کی قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اجلاس میں بیلاروس، چین، قازقستان، کرغزستان، روس، تاجکستان، ازبکستان، ایران اور بھارت کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے چینی سفیر کی ملاقات۔ پاک چین 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔
چینی سفیر کی اسلام آباد میں خودکش حملے کی مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت، کہا پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھیں گے۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے، چین پاکستان کا وہ بااعتماد دوست ہے جس نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ پاک چین تعلقات باہمی اعتماد و احترام پر مبنی ہیں۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، جنگ مسلط کرنے والوں کو اسی طرح جواب دیں گے جیسا مئی میں دیا تھا۔ بھارت کے خلاف جنگ میں جذبہ ایمانی کی وجہ سے فتح ملی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایوان صدر میں تقریب کے دوران گفتگو، کہا اللہ کا خاص کرم ہے کہ پاکستان نے دشمن کو دھول چٹائی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں فتح دلائی۔ مسلمانوں کا جذبہ ایمانی ان کی سب سے بڑی قوت ہے۔ فیلڈ مارشل نے قرآنی آیت کا حوالہ بھی دیا، کہا اللہ کی مدد شامل ہو تبھی فتح اور کامیابی ممکن ہوتی ہے۔ شاہ اردن عبداللہ دوم کا گلوبل انڈسٹریز اینڈ ڈیفنس سولوشنز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شاہ عبداللہ دوم کا استقبال کیا۔ شہزادہ سلمت بنت عبداللہ اور اردن کے دیگر اعلیٰ حکام بھی ہمراہ تھے۔ شاہ اردن کو ادارے کی صلاحیتوں اور مصنوعات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ شاہ اردن نے فیلڈ مارشل کو آرڈر آف ملٹری میرٹ فرسٹ ڈگری کا اعزاز دیا۔ شاہ عبداللہ دوم کا تلفیل فائرنگ رینجرز کا دورہ، وزیر اعظم شہباز شریف، آذربائیجان کے وزیر دفاعی سند بھی موجود تھے۔ شاہ عبداللہ دوم نے مشترکہ فائر اینڈ مینوور مشق دیکھی، پاکستانی افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا شاہ عبداللہ دوم کا دورہ پاک اردن دوستی اور باہمی اعتماد کا عکاس ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ملٹری تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم کو پاکستان کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دیا گیا۔ ایوان صدر میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے اردن کے شاہ کو سول ایوارڈ سے نوازا۔ تقریب کے دوران شاہ عبداللہ دوم نے صدر آصف علی زرداری کو بھی اردن کا اعلیٰ ترین ایوارڈ دیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین سینٹ، اسپیکر کابینہ ارکان بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ صدر آصف علی زرداری اور شاہ عبداللہ دوم کی ملاقات، دو طرفہ تعاون کو نئے شعبوں تک توسیع دینے پر اتفاق، خطے میں امن و استحکام کی مشترکہ کوششوں کی حمایت، دو ریاستی حل کے تحت آزاد، خود مختار اور قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام پر زور۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے خلاف انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمے کا فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا۔ استغاثہ نے شیخ حسینہ کے لیے سزائے موت کی درخواست کی ہے۔ شیخ حسینہ پر 2024 میں طلباء تحریک کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات دینے اور وسیع پیمانے پر ہلاکتوں کا الزام ہے۔ کینیڈا دی سرکار نے اجازت دیتی ہے کہ 23 نومبر آٹوا وکھے ہوئے گا خالستان جڑا ریفرینڈم ہون والا ہے۔ That is a vote on 6 for justice backed Khalistan referendum ballot versus India's Modi regime bullets to stop the liberation of Punjab from the Indian occupation. کینیڈین حکومت نے 23 نومبر کو خالستان ریفرینڈم کے انعقاد کی اجازت دے دی۔ خالستان ریفرینڈم اوٹاوا کی بلنگ اسٹیٹ نیشنل ہیڈسکوٹ سائٹ پر ہوگا۔ سکھ رہنما گرو پتونت سنگھ پنو نے کہا خالستان ریفرینڈم بھارتی پنجاب کو آزادی دلانے کا قانونی اور جمہوری عمل ہے۔ سکھ ووٹرز 23 نومبر کو بلنگ اسٹیٹ پہنچیں اور پرامن جمہوری انداز میں ووٹ ڈالیں۔ لال قلعہ دھماکہ، بھارتی تحقیقاتی ایجنسی کا خودکش بمبار کے ساتھی کی گرفتاری کا دعویٰ۔ بھارتی تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق عامر رشید علی کو دہلی سے گرفتار کیا گیا۔ عامر رشید اور دیگر کی گرفتاری کی خبر گودی میڈیا 11 نومبر کو چلا چکا ہے۔ دھماکے میں استعمال کار عامر رشید کے نام پر رجسٹرڈ تھی۔ NIA کا دعویٰ 11 نومبر کو گرفتار شخص کی 16 نومبر کو دوبارہ گرفتاری، کیا کوئی نئی سازش ہے؟ پہلے سے گرفتار شخص کی دوبارہ گرفتاری کو بریک تھرو کیوں کہا جا رہا ہے؟ پاکستان کا شری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز میں وائٹ واش، گرین شرٹس نے تیسرا مارکہ 6 وکٹ سے اپنے نام کیا۔
212 رنز کا ہدف آسانی سے 4 وکٹ پر 32 گیند پہلے پورا کیا۔ محمد رضوان اور فخر زمان کے نصف سنچریاں، حسین طلعت 42 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ بابر اعظم کے 34 رن، سلمان آغا کے 6، حسیب اللہ بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔ پنڈی میں مہمان ٹیم پہلے کھیل کر 211 پر ڈھیر ہوئی۔ سدیرا کے 48 اور مینڈس کے 34 رنز کسی کام نہ آئے۔ وسیم جونیئر کے 3، حارث رؤف اور فیصل اکرم کے 2 شکار۔ محمد وسیم جونیئر میچ کے ہیرو قرار۔ 3 میچوں میں 9 وکٹیں لینے والے حارث رؤف پلیئر آف دی سیریز ایوارڈ لے اڑے۔ سیریز کے تینوں میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ رائزنگ سٹار ایشیا کپ میں پاکستانی جوانوں نے دھوم مچا دی۔ روایتی حریف ترنے والا ثابت، چھوٹے شاہینوں نے بھارت کو عبرتناک شکست دے دی۔ دوحہ میں 8 وکٹ سے میدان مارا۔ 137 رنز کا ہدف آسانی کے ساتھ 40 گیند پہلے حاصل کر لیا۔ ماں صداقت کی ایک اور طوفانی اننگز، 47 گیندوں پر ناقابل شکست 79 رنز بنائے، 7 چوکے اور 4 چھکے لگائے۔ انڈین ٹیم پہلے کھیل کر 19 اوور میں 136 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ شاہد عزیز نے 3، معاذ اور ساتھ نے 2 کھلاڑی ٹھکانے لگائے۔ آل راؤنڈ شو پر ماں صداقت میچ کی ہیرو قرار پائے۔ پانچ سے 6 اور 6 سے 8 پی ایس ایل پہلے سے بڑی اور مضبوط ہونے کو تیار۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد اور ملتان کے علاوہ 2 مزید شہروں کی نمائندگی ہوگی۔ فیصل آباد، گلگت، حیدرآباد، راولپنڈی، سیالکوٹ اور مظفر آباد دوڑ میں شامل۔ پی سی بی نے پاک شری لنکا تیسرے ون ڈے میں پاکستان کے سب سے بڑے کرکٹ میلے کا نیا پرومو جاری کر دیا۔ موٹر وے M5 او شریف انٹرچینج کے قریب بس نے پولیس کی گاڑی کو رون ڈالا۔ سب انسپکٹر مشتاق، ASI ناصر، کانسٹیبل اسامہ جاں بحق بس کو تحویل میں لے لیا گیا۔ حادثے کا باعث بننے والی بس کراچی سے ملتان جا رہی تھی۔ مدینہ کے قریب زائرین کی بس کو حادثہ، 42 زائرین جاں بحق، 11 بچے اور 20 خواتین شامل۔ 18 افراد کا تعلق حیدرآباد دکن سے تھا۔ زائرین کی بس ڈیزل کے ٹینکر سے ٹکرائی تھی۔ جنوبی غزہ میں اسرائیلی فورسز کے حملوں میں مزید 3 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی ہیلی کاپٹرز نے رفح کے شمالی علاقوں پر بمباری کی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے خیمے اور دیگر امدادی سامان کی غزہ میں ترسیل پھر روک دی۔ ٹرمپ کے امن منصوبے کے تحت غزہ میں بین الاقوامی فوج کی تعیناتی کے لیے سلامتی کونسل میں امریکی قرارداد پر ووٹنگ آج ہوگی۔ قرارداد کے پہلے مسودوں کے برعکس موجودہ مسودے میں مستقبل کی ممکنہ فلسطینی ریاست کا ذکر ہے۔ واشنگٹن نے خبردار کیا ہے منصوبے پر عمل نہ ہونے کی صورت میں لڑائی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ Republicans putting in legislation that very tough, it's sanctioning, etc., on any country doing business with Russia. They may add Iran to that. So any country that does business with Russia will be very severely sanctioned. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے روس کے ساتھ کاروبار کرنے والے ہر ملک کو سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ریپبلکن رہنما روس سے کاروبار کرنے والے ممالک پر پابندیاں لگانے کی قانون سازی پر کام کر رہے ہیں۔ ایران کو بھی پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ایران میں یورینیم کی افزودگی بند ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے جوہری پروگرام پر شفاف اور باوقار مذاکرات کے حامی ہیں، کسی کے احکامات پر نہیں چلیں گے، لیکن امریکہ برابری کی بنیاد پر جوہری مذاکرات کے لیے تیار نہیں۔ مشرقی بحر الکاہل میں امریکی فوج کا منشیات کی مبینہ اسمگلنگ میں ملوث ایک اور کشتی پر حملہ، 3 افراد ہلاک۔ کشتیوں کو لڑاکا طیاروں، ڈرون اور گن شپ ہیلی کاپٹر سے نشانہ بنایا گیا۔
منشیات بردار کشتیوں پر امریکی فوج کے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 83 ہو گئی۔ یانک سنر نے اے ٹی پی فائنلز کا کامیابی سے دفاع کر لیا۔ فائنل میں عالمی نمبر 1 کارلوس الکراز کو سخت مقابلے کے بعد شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ سنر اور الکراز کے درمیان اب تک 6 فائنل کھیلے جا چکے۔ سنر نے دوسری بار فائنل میں الکراز کو شکست دی ہے۔ دبئی میں آج سے ایئر شو کا رنگا رنگ میلہ سجے گا۔ دنیا بھر سے جدید طیارے، ہیلی کاپٹرز، ڈرونز اور ایویشن ٹیکنالوجی نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ چین کا ایئر ڈیفنس سسٹم اور روسی ایئر ٹیکنالوجی ایئر شو کا حصہ ہیں۔ ایئر شو 21 نومبر تک جاری رہے گا۔ ورسٹائل اداکار شفیع محمد کو وداعوں سے بچھڑے 18 برس بیت گئے۔ شفیع محمد نے فنی سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا تھا۔ شفیع محمد نے ٹی وی ڈراموں میں بھی فنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ان کے مقبول ترین ڈراموں میں آنچ، چاند گرہن، جنگل، دائرے، تپش، کالا پل اور ماروی شامل ہیں۔ اور سروں کی لیلا لیجنڈ گلوکارہ رونا لیلا نے زندگی کی 73 بہاریں دیکھی۔ بنگال کی ساحرہ رونا لیلا نے پنجابی گانا ایسے گایا جیسے ان کی مادری زبان ہو۔ رونا لیلا نے اردو، ہندی، سندھی، بنگالی اور پشتو سمیت 17 زبانوں میں سپر ہٹ گیت گائے۔ رونا لیلا کی آواز کی شوخی کا سحر آج بھی قائم ہے۔